شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، دنیا سے جدا آپ کا وہ یار ہوا ہے، یہ لطف کسی پر بھی بس ایک بار ہوا ہے، سر گود میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ پوچھتے ہیں کون ہے صدیق اکبر، کون ہے؟ کیا کہوں ان سے صداقت کے سمندر کون ہے؟ ایک تو ہے سرور کونین غار ثور میں، دوسرے ان کے علاوہ اس کے اندر کون ہے؟ مسجد نبوی کسے کرتی ہے جھک جھک کر سلام؟ کون ہے یہ زینت محراب و منبر کون ہے؟ کون ہے یہ جن کے آگے دب کے بیٹھے ہیں عمر؟ کون سا مجمع ہے یہ اور یہ سخنور کون ہے؟ کون ہے یہ جن کے آگے سر اٹھا سکتے نہیں؟ کون ہے سارے صحابہ سے یہ بہتر کون ہے؟ کون ہے بیٹھے ہوئے معمولی کپڑے پہن کر مرتبے میں یہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر کون ہے؟ کون ہے جن کے ارادے ہیں پہاڑوں سے بلند بھیجنے والے اسامہ کا یہ لشکر کون ہے؟ کون ہے میرے نبی امی لقب کے جانشی ساری دنیا کے مسلمانوں کے رہبر کون ہے؟ انبیاء کے بعد انجم محفل کونین میں مرتبے میں سب سے اعلیٰ سب سے بڑھ کر کون ہے؟ الحمدللہ وحدہ لا شریک له فی الخلق والامر ارغاما لمن جہد به وکفره ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين وبارك وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وقال الله عز وجل في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا في الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہر چیز کو ایک دوسرے سے مقام اور مرتبے میں مختلف رکھا ہے۔ مخلوقات میں بھی یہ تفاوت موجود ہے، اور پھر ہر مخلوق کے اندر جنس کے اعتبار سے بھی یہ تفاوت رکھا گیا ہے۔ انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل، اعلیٰ اور بلند مرتبہ دیا گیا، اور پھر اس میں بھی تمام انسان اللہ کی نظر میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض پر فضیلت جزوی ہے، بعض کو کلی فضیلت حاصل ہے۔ اشرف المخلوقات انسان ہونے کے اعتبار سے انسانیت میں سب سے بلند درجہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دیا گیا،
اور تمام انبیاء علیہم بھی درجات کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضہ درجات۔ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، کسی سے ہم کلامی کی تو کسی کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور بعض کو بعض اعتبار سے فضیلتیں دیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام میں جزوی طور پر بعض کو فضیلتیں دی گئیں، اور ان میں سے ایک ہستی کو کلی طور پر فضیلت دی گئی، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ہے جسے رب ذوالجلال نے انبیاء کے بعد منتخب فرمایا، انبیاء علیہم السلام کے بعد بلند درجہ عطا فرمایا، وہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طبقہ۔ یہ دونوں طبقات اپنی محنت سے اللہ کی عبادت کر کے اس مقام پر نہیں پہنچے، بلکہ یہ دونوں طبقات اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ نبی بھی کوئی محنت سے نہیں بنتا، اور صحابی بھی کوئی محنت سے نہیں بنتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ہم نے چن لیا نوح کو، آدم کو، ابراہیم کو۔ تو چنے ہوئے لوگ انبیاء ہیں، اور پھر چنی ہوئی ہستیاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ ان میں سے بھی سارے صحابہ ایک جیسے درجات کے اعتبار سے نہیں ہیں، اللہ کے ہاں ان کے بھی مختلف درجات ہیں، اور ان سب میں کلی طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب ذوالجلال نے تمام صحابہ میں افضل اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ جزوی اعتبار سے مختلف فضیلتیں بعض صحابہ کرام کو عطا فرمائی گئی، لیکن کلی اعتبار سے تمام کی تمام فضیلتوں کا محور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے، ابیض من القمر ہے، کہ بھری کائنات میں حضرات انبیاء کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ، بہتر اور بالا اگر کوئی ہستی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور اس ماہ محترم کی 22 تاریخ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے آپ کی سیرت طیبہ کے چند احوال اور آپ کا ایک مقام اور مرتبہ جو رب ذوالجلال نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس پہ کچھ گفتگو کی جائے گی۔ چنانچہ اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی کو اپنا خلیل بنایا، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دے، محبوب کی خواہش میں اپنا سب کچھ لٹا دے، قربان کر دے۔ یہ درجہ حضرات انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا ہوا، اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام میں سے اگر اس مقام پر کوئی پہنچا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 5 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، اور آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ بات یہ تھی کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنی مخلوق میں ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں رہ لے، چاہے تو ہمارے پاس آخرت میں چلا آئے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متوجہ ہوئے کہ بہت کوئی بڑی ہستی ہے جسے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، اس کے علاوہ تو کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا جاتا زندگی اور موت کے بارے میں۔ ہر انسان بے اختیار اور بے بس ہے موت کے اعتبار سے۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی نے آخرت کو پسند فرما لیا، فاختار الآخرہ، اس نے آخرت کو پسند فرما لیا۔ جب یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تو مسجد کے ایک کونے سے ایک بوڑھے کی رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے، دیکھا کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ پاس ہوئے، ابو بکر خیریت ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں، ایک آدمی کا ذکر فرما رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمناک آواز میں ارشاد فرمایا، تم نہیں جانتے ہو کہ ایسی بلند و بالا ہستی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور ہو سکتی ہے جس سے اللہ یہ بات پوچھیں گے جسے یہ اختیار دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی بات نہیں فرما رہے، آپ اپنی بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ یہ زندگی کا آخری خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے دیا۔ جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کو بدل دیا۔ موبائل بند کر دو جی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو تبدیل کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے۔ جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر۔ میں اپنے الفاظ میں بات کہہ رہا ہوں، ہجرت والی رات کو میرے بستر پہ سو گئے اور اتنے کفار کا تنہا مقابلہ کیا، بڑا احسان ہے علی کا مجھ پر۔ خیبر کے مارکے میں جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، علی وہ جری تھا جس نے ایک ہی وار میں مرحب جیسے پہلوان کا قلعہ کما کیا اور فتح عطا فرمائی۔ یقیناً اس کا بڑا احسان ہے مجھ پہ۔ اسی طرح کتنے مارکے ایسے ہیں اور کتنے مقامات ایسے ہیں کہ ان کے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں۔ میں نے ان کے احسانات کا بدلہ اپنی لخت جگر انہیں عطا کر کے ادا کر دیا۔ میں نے بھی تو اپنی بیٹی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے، اپنے لخت جگر دی ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا عطا کیا ہے، تو میں نے ان کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ ہاں، عثمان کے بھی مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، انہوں نے اپنا مال میرے لیے قربان کر دیا، انہوں نے مجھے جب بھی ضرورت پڑی اپنے مال سے میری مکمل معاونت کی، لیکن میں نے اپنی 2 لخت جگر انہیں دے کے ان کے احسانات کا بدلہ بھی دے دیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات بھی بڑے ہیں مجھ پہ۔ لو کنت بعدی نبیا لکان عمر، یہ بات کہہ کے میں نے عمر کے احسانات کا بدلہ بھی دے دیا ہے۔ لیکن لوگوں یاد رکھو، ایک میرے صحابہ میں سے ایسا ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں دینا چاہتا تھا لیکن دے نہیں سکا۔ قیامت کے دن اللہ اس کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ کون ہے وہ؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آخری خطبے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ بات آپ کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے، لیکن صدیق اکبر کو روتے ہوئے دیکھا تو بات آپ نے تبدیل فرما دی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہی وہ خطبہ تھا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو تو آ جائے، کسی کو میں نے تکلیف دی ہو تو آ جائے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، اللہ کے محبوب فلاں جنگ میں صفیں سیدھی کرتے ہوئے آپ نے ایک چھڑی سے مجھے مارا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
تھوڑے سے جھک گئے، فرمایا چھڑی لو اور مجھے وہ مار لو، بدلہ لے لو۔ صحابہ کرام حیران و پریشان تھے۔ آپ نے صحابہ کو اشارے سے منع کر دیا کوئی کچھ نہ کرے، تو وہ فرمانے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے تن پر قمیص نہیں تھی، میرا بدن ننگا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کمر سے قمیص ہٹا دی، وہ آگے بڑھے، چھڑی تو ایک سائڈ پہ پھینک دی اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت پہ چوم کے رونے لگے۔ آقا بھلا میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ آپ سے بدلہ لوں، آپ کی وجہ سے تو میں صحابی بنا ہوں، یہ تو ایک بہانہ تھا آپ کے جسم میں اتھر سے لپٹنے کا۔ تو آپ نے آگے ارشاد فرمایا اسی موقع پہ کہ سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا، ابو بکر وہ ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ادا کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لو كنت متخذا في الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، اگر دنیا میں کسی کو میں اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ خلیل کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، اس کی اپنی کوئی مرضی رہے ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کیسے بنایا، آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ تو ارشاد فرمایا بذلت نفسی للنیران ومالی للضیفان وقلبی للرحمن وولدی للقربان۔ 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ بذلت نفسی للنیران، میں نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال کے اپنے یار کے لیے، اپنے دوست کے لیے اپنے آپ کو آگ میں ڈال کے، ومالی للضیفان، اور اپنے مال کو اس کے راہ میں اس کے مہمانوں کے پر خرچ کر کے، وولدی للقربان، اور اپنی اولاد کو قربان کر کے اس کے نام پہ، اپنے دوست کے نام پہ، وقلبی للرحمن، اور اپنے دل کو اپنے دوست پر قربان کر کے اس کا خلیل بنا۔ تو گویا اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنی دل کی تمام خواہشات جس کے لیے قربان کر دی جائیں اسے خلیل کہتے ہیں۔ اگر یہی بات دیکھی جائے تو میں یہ کہنے میں حق بجانے ہوں گا کہ رب ذوالجلال نے ان 4 باتوں کی وجہ سے ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا خلیل بنایا، تو یہ 4 باتیں بدرجہ عدم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی تھیں، جس وجہ سے محبوب کریم نے فرمایا لو كنت في الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ بنایا کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اللہ کی محبت سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں تھی خلت کی۔ لیکن آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اگر کسی اور کو دنیا کے اعتبار سے میں محبوب بنا لیتا، خلیل بنا لیتا، تو ابو بکر کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود تھیں۔ بذلت نفسی للنیران، حضرت ابراہیم نے تو اپنے آپ کو آگ میں ڈال کے اللہ رب الجلال کی خلت حاصل کی۔ حضرت صدیق اکبر نے غار میں اپنے محبوب کے ساتھ جو 3 راتیں گزاری ہیں، وہ ذرا تصور کیجیے کوئی معمولی راتیں تھیں؟ جب چاروں طرف سے دشمنوں کا خطرہ موجود ہو اور دشمن بھی معمولی نہیں، جان لینے پہ اترا ہوا ہو، اور اس وقت ذرا تصور کیجیے 3 میل کی وہ چڑھائی، تقریباً 5600 میٹر کی وہ چڑھائی ہے غار ثور کی، جو صدیق اکبر نے اپنے محبوب کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کی۔ نبوت کا بوجھ اٹھانا کوئی معمولی سی بات تھی؟ یہ بات تو اپنی جگہ بجا ہے کہ نبی کے کندھوں پہ کون بیٹھا، یقیناً وہ بھی لاجواب تھا، اس کے مقام اور مرتبے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، لیکن نبی جس کے کندھے پہ بیٹھا کیا اس کا مقام کم ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نظر پڑی
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک چھوٹے چھوٹے سنگریزوں کی وجہ سے زخمی ہو رہے تھے۔ صدیق سے دیکھا نہ گیا، آقا آپ کا خون بہے اور آپ کا یار ساتھ ہو اور گوارا کر لے، یہ ہو نہیں سکتا، آئیے میں آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیتا ہوں۔ ابو بکر نبوت کا بوجھ ہے، اٹھا لو گے؟ محبوب نبوت کا بوجھ بے شک زیادہ ہوتا ہوگا، لیکن میری ایمان کی طاقت بھی کم نہیں ہے، آپ آئیے تو صحیح۔ صدیق اکبر نے وہ چڑھائی جو آج اکیلا نوجوان 18-20 سال کا بھی 10-12 بار وہاں پہ ٹھہر ٹھہر کے پہنچتا ہے، اور اکیلا بغیر کوئی چیز اٹھائے ہوئے وہاں پہ صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جو سفر کیا، ذرا تصور کیجیے، کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر غار میں جب رہے تو وہاں پہ تمام چیزوں کو، اس کی تمام سوراخوں کو بند کیا، کس کے ساتھ؟ اپنی قمیص کو پھاڑ پھاڑ کے۔ ایک سوراخ میں رہ گیا تو وہاں پہ آپ نے اپنا پاؤں رکھ دیا، وہیں سے کالا ناگ آیا اور آپ کو ڈستا رہا۔ آپ نے جنبش کرنا بھی گوارا نہ کی کہ کہیں میرے محبوب کی آنکھ نہ کھل جائے۔ کأن القرآن یفتح فی الرحل، علامہ سیوطی فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں ایسے لگتا تھا جیسے رحل پر قرآن کا نسخہ کھلا ہوا۔ اور اس موقع پر جب وہ زہر نے اثر کیا اور اثر درد کی شکل میں آنکھوں تک پہنچا تو آنکھوں سے آنسو کا ایک ٹپکا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک قطرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ آ گرا۔ صدیق کے گرم آنسو سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ اللہ کے محبوب وہاں کوئی چیز ہے جو ڈنگ مار رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ ابو بکر مجھے اٹھا لیتے، آقا میں کیسے گوارا کرتا کہ آپ کو تکلیف دوں، جنبش بھی نہیں کی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر دکھاؤ وہ جگہ کہاں ہے جہاں پہ اس چیز نے ڈنگ مارا ہے۔ پاؤں دکھایا گیا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا، درد بھی ٹھیک ہو گئی اور ساری کی ساری تکلیف بھی ختم ہو گئی، شفا ہو گئی۔ تو یہ 3 راتیں معمولی نہیں تھیں۔ اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ میں چلے گئے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدیق اکبر بھی اپنا سب کچھ قربان کر کے، گھر چھوڑائے، بیوی چھوڑائے، بچے چھوڑائے، ماں باپ کو چھوڑائے، مال و دولت چھوڑائے، اپنی ریشم کی دکانیں چھوڑائے، محبوب کے لیے آئے اور آ کے سب تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ نہیں؟ بذلت نفسی، انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور پھر اس کے علاوہ سینکڑوں واقعات ہیں، قدم قدم پہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا قربانی نہیں دی۔ اور حضرت فاروق اعظم کبھی کبھی وجد میں آ کے کہا کرتے تھے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، ساری زندگی کا جہاد لے لو، ساری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ کتنی نیکیاں ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھی تھی، آسمان کا چہرہ کھلا ہوا تھا، پوری آب و تاب کے ساتھ ستارے روشن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا اللہ کے محبوب کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ اب میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ لامحدود نیکیوں کا وارث اس امت میں اگر کوئی ہو سکتا ہے تو میرے بابا ہو سکتے ہیں۔ میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں یہ سوال پوچھوں گی، میرے محبوب میرے بابا کا نام لیں گے، مجھے خوشی ہوگی کہ میرے بابا کی اتنی نیکیاں ہیں۔ جب یہ سوال کیا میرے آقا مسکرائے، فرمایا ہاں عائشہ، میری امت کا ایک آدمی ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ؟ صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمر ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں۔ اب دل کے اندر جو بات تھی وہ ختم ہو گئی، چاہتی یہ تھی کہ جواب میں میرے بابا کا نام آئے، لیکن جواب میں جب حضرت فاروق اعظم کا نام آیا کہ آسمان کے ستاروں جتنی لامحدود نیکیوں کا مالک حضرت ابوبکر نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو خاموش ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے میری حمیرہ کیا چاہتی تھی، اس کا دل کیا تھا، وہ جواب کیا چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا حمیرہ خاموش ہو گئی ہو، کیا چاہتی تھی؟
بات تو کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، پھر میرے ابا کی نیکیاں کہاں ہیں، وہ کتنی ہیں؟ اب ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ حضرت عمر کی نیکیوں سے کم ہو گئی ہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا میری حمیرہ، پوچھنا چاہتی ہو ابو بکر کی نیکیاں اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو، آسمان کے ستاروں جیسی لامحدود نیکیوں کا مالک عمر بھی ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس رات تیرے بابا نے مجھے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ ابو بکر کی نیکیاں وہ تو گنتی میں نہیں آ سکتی، اس کے لیے کوئی پیمانہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سب کے احسانات کا بدلہ میں محمد دنیا میں دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں بھی نہیں دے سکتا۔ اور پھر اسی خطبے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ہاں یہ تو بذلت و نفسی تھا، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اب کہ وَوَلَدِي لِلْقُرْبَانِ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو محبوب کریم پہ قربان کر دیا۔ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، رحلت کے بعد محبوب کریم کی زندگی میں تنہائی ہو گئی، آپ اکیلے ہو گئے اور آپ کافی پریشان رہا کرتے تھے۔ یہ پریشانی ابو بکر سے صحیح نہ گئی۔ بیٹی اگرچہ چھوٹی تھی لیکن اس بیٹی کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں لانے کی پیشکش کر دی، محبوب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی اکیلے نہ گزرے، میری بیٹی حاضر ہے۔ دوسری بڑی بیٹی حضرت اسماء، ہجرت کے موقع پر انہوں نے ابو جہل کے تھپڑ برداشت کیے، مارے برداشت کی۔ بھلا بیٹی کو سگا چچا بھی تھپڑ مارے تو باپ برداشت نہیں کرتا، لیکن جب وہ مار کھا کے گال پہ نشان بنوا کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس غار میں پہنچی تو باپ نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ ابو جہل نے پکڑا تھا، مارا ہے، کیوں؟ اس نے کہا بتاؤ محمد عربی اور ابوبکر کہاں ہے؟ پھر بیٹا ابا جان میں نے مار تو کھا لی لیکن آپ کا اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ اور ایڈریس نہیں بتایا۔ کیا صدیق اکبر کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب پتہ چلا کہ میری بیٹی کو ابو جہل نے مارا ہے، لیکن قربان کر دیا اور اپنا مال مہمانوں کے لیے دیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ تبوک کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھریلو حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، جبکہ فاروق اعظم فرماتے ہیں ان دنوں میں میرے حالات اچھے تھے، ابو بکر سے میں زیادہ خوشحال تھا۔ دوستوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آج کل کس کے کیا حالات چل رہے ہیں، تو فرمانے لگے جب اللہ کے نبی نے مال مانگا تو میں بڑا خوش تھا، آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ آدھا گھر کا مال لیا، بہت زیادہ بن گیا، وہ مال لا کے جب اللہ کے نبی کے سامنے رکھا بڑی سی ڈھیری بن گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرا یار آیا ہے، صدیق اکبر ایک چھوٹی سی پوٹلی لے کے آیا ہے اور وہ مال رکھا ہے۔ عمر کے ڈھیر مال کے مقابلے میں یہ مال تھوڑا تھا۔ فاروق اعظم کے دل میں یہ بات تھی آج تو میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن قربان جائیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال نے حضرت ابو بکر کو پہلا نمبر قرار دے دیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں جب میرے آقا نے یہ پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ میں ابو بکر سے کبھی نہیں جیت پاؤں گا، کیونکہ مجھے پتا تھا ابو بکر گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا ہوگا، جبکہ میں آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں۔ مجھ سے پوچھا گیا کیا چھوڑ کے آئے ہو، میں نے کہا آدھا مال لے کے آیا ہوں، آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا تو میں اللہ کے نبی گھر میں جھاڑو دے کے آیا ہوں، دیواروں پہ سوئی بھی نہیں رہنے دی، حتیٰ کہ تن پہ کپڑے بھی نہیں رہنے دی، ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ اور ایک روایت میں تفسیر بزاز میں ہے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیسا لباس ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی اوپر دیکھیے، تو اوپر دیکھا فرشتوں کی قطار آسمانوں تک سب نے وہی لباس پہنا ہوا۔ خیریت ہے؟ آج کیا ہے؟ فرمایا اپنے یار کو نہیں دیکھتے؟ تمہارے یار کا لباس اللہ کو اتنا پسند آیا، انہوں نے اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے آپ کو دے دیے۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ آسمان کے سب فرشتوں نے حکم دیا صدیق کی اقتداء میں صدیق جیسا لباس پہن لو، اور اللہ نے سلام بھیجا ہے ابو بکر کو سلام کہہ دیجئے۔ اللہ جسے سلام کہے
نہیں سمجھ آتی کتنے مقام کا مالک ہے۔ اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے ایک اور بات کہی، فرمایا پوچھیے ابو بکر سے، ابو بکر مجھ سے راضی ہے۔ پوچھیے ابو بکر سے، پوچھا اللہ نے کبھی کسی سے کہ تم مجھ سے راضی ہو؟ نہیں، یہ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ بہرحال اس کے بعد نبی کریم، یہ ساری باتیں مماثلت رکھتی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد کہ وہ اللہ کے خلیل تھے، ان وجوہ کی وجہ سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر کو خلیل بنانے کا جو فرمایا وہ انہی وجوہ کی وجہ سے فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو صدیق قرار دیا، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام انہ کان صدیقا نبیہ، وہ ہمارے بہت سچے نبی تھے۔ اور اگر اس امت میں کسی کو صداقت کا لقب ملا ہے تو وہ کسے ملا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ نام کا حصہ بن گیا۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، عبد الرحمن آپ کا نام ہے، لیکن وہ نام پیچھے چلا گیا، کنیت آگے بڑھائی اور نبی کا دیا ہوا لقب آگے بڑھایا، وہ صدیق اکبر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور اسی مقام پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کی طرف جن جن کی کھڑکیاں کھلتی ہیں وہ ساری کی ساری بند کر دی جائیں۔ پرلی طرف گلی تھی، سب کے دروازے پرلی طرف کھلتے تھے، بیک سائڈ مسجد کی طرف لگتی تھی دونوں جانب سے۔ ایک جانب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے، اس کی دوسری جانب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھر تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام دروازے اس دن، کھڑکیاں جو چھوٹی چھوٹی صحابہ نے رکھی ہوئی تھیں کہ چلو بازار سے یا گلی سے ہو کے واپس اس طرف آنا ذرا مشکل ہے، ادھر سے ہی چھوٹی سی کھڑکی رکھ لیتے ہیں، وہیں سے مسجد میں آ جایا کریں گے، جلدی پہنچ جایا کریں گے۔ تو آپ نے ساری کھڑکیاں بند کروا دی، فرمایا ایک کھڑکی کھلی رہے، اور وہ کھڑکی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آج بھی جو حضرات گئے ہیں، شاید انہوں نے نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، اللہ آپ کو لے جائے، بار بار لے کے جائے وہاں پہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے بھی دیکھا، ممبر کی طرف کھڑے ہو کے بائیں جانب دیکھا جائے، ممبر کی جانب کھڑے ہو کے بائیں جانب تو باب السلام ہے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شریف پہ جایا جاتا ہے۔ اس کے بالکل ساتھ جو پہلا دروازہ ہے اسے باب صدیق اکبر کہتے ہیں۔ یہ بالکل اسی جگہ پہ دروازہ ہے جہاں پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اور اس کی اندر والی جانب، باہر باب صدیق اکبر لکھا ہوا ہے، اندر والی جانب بالکل اوپر لکھا ہوا ہے ھذہ خوخۃ ابی بکر، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی تھی جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یہ ساری کھڑکیاں بند ہو جائیں الا خوخۃ ابی بکر، مگر ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے۔ یہ وہی کھڑکی۔ اب باب صدیق اکبر سے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہیں سے ریاض الجنہ کی طرف داخل ہوا جاتا ہے، اور اسی جگہ سے آگے ریاض الجنہ میں جایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں ساری کھڑکیاں بند کروا دیں، صرف ایک کھڑکی کو کھلا رہنے دیا۔ وجہ یہ تھی، آپ بتلانا یہ چاہتے تھے ابو بکر خلیفہ بنیں گے اور انہیں زیادہ وقت مسجد میں رہنا ہوگا، ان کی کھڑکی کھلی رہے، باقی کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ بہرحال یہ تو ایک مقام تھا، آپ کے مقام اور رتبے پر جس قدر باتیں کی جائیں وہ کم ہیں کہ نبوت کے بعد سب سے بلند و بالا، افضل اور اعلیٰ اگر کوئی ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ اللہ ہمیں ان کی سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی زندگی کے درخشندہ پہلو بہت زیادہ ہیں، جس قدر بھی بیان کیا جائے کم ہے۔ انشاءاللہ مزید بھی کچھ باتیں عرض کریں گے آئندہ جمعہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔